الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں، بیٹیوں، آج ہمارا یہ خانقاہی، اصلاحی، تربیتی، تبلیغی اجتماع کل مغرب سے منعقد ہے، شروع ہے. کل مغرب سے ہمارے اکابر کے، اسلاف کے، بزرگان دین کے بیانات ہوئے. آپ نے سنے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہمارے بڑوں نے فرمایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس مبارک اجتماع کی نسبت سے آج بھی شروع سے، صبح سے اب تک، بلکہ تہجد سے اب تک اعمال ہو رہے ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے ان اعمال کو جو کل سے اب تک، پھر تہجد سے اب تک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. یہ جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، ان کا مقصد اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اپنی اصلاح اور اپنی تربیت مقصود ہوتی ہے. ویسے تو مسلمان ہر لمحہ اصلاح اور تربیت کا محتاج ہے. پیدا ہونے سے لے کر
قبر میں پہنچنے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے ہمیں اپنے بڑوں کی توجہ اور شفقت کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے چھوٹے بچے کو ماں کی باپ کی شفقت اور محبت، اصلاح اور تربیت، بولنا، چلنا، پکڑنا، دوڑنا، یہ وہ بچہ محتاج ہوتا ہے اپنے بڑوں کی اس تربیت کا۔ بڑے اس کو جیسے سکھاتے ہیں وہ ویسا ہی تیار ہوتا ہے۔ بچے کی مثال یا ہم سب کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بالکل سفید شیشے کا گلاس ہو، وہ خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب اس شیشے کے گلاس میں جو خالی ہے، اگر ہم سفید کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ سفید نظر آئے گی، اگر ہرے کلر کی ڈالیں گے تو وہ ہری نظر آئے گی، اور اگر اس میں لال کلر کا روح افزا ڈالیں گے تو وہ لال نظر آئے گا۔ یعنی جو چیز ڈالیں گے وہی چیز نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے ہم اور ہماری اولادیں، جو ہم میں ڈالا جائے گا وہی ہم سے نکلے گا۔ ہم تو ایک خالی برتن ہیں، ہماری مثال خالی برتن کی ہے۔ خالی برتن میں آپ جو ڈالیں گے وہی نکلے گا۔ آپ نے زمزم ڈالا تو زمزم نکلے گا، آپ نے شربت ڈالا تو شربت نکلے گا، آپ نے سالن ڈالا تو سالن نکلے گا، آپ نے دودھ ڈالا تو دودھ نکلے گا۔ جو ڈالیں گے وہ نکلے گا۔ تو لہٰذا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ذہن و قلوب میں آنکھ کے ذریعہ سے، یعنی ایک ہوتا ہے ڈالنا، پکڑ کے کوئی چیز ڈال دی، اور ایک ہوتا ہے ڈالنا بئی معنی کہ اس کے پاس اخذ کرنے کے آلے ہیں، وہ ان سے اخذ کر رہا ہے۔ اب بچہ ہو یا بڑا ہو، ہم اپنی آنکھوں سے بھی کچھ چیزیں اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں آئے، مسجد میں آئے، مدرسے میں آئے۔ اب جب ہم مدرسے میں آئے تو مدرسے میں آ کر کے ہمارے سوچنے کا، لینے کا انداز الگ الگ ہے۔ کوئی مدرسے میں آیا، اس نے دیکھا کہ کتنا اچھا مدرسہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی دیواروں پر نظر نہیں آ رہی جو خلاف دین ہو، خلاف شرع ہو۔ کسی نے اس طرح سے اپنے ذہن میں ڈالا، اور کسی نے آ کر کے مدرسے میں اس طرح سے اخذ کیا کہ فلاں کے کپڑے ایسے تھے، فلاں کے کپڑے ایسے تھے۔ اس نے آ کر کے مدرسے سے یا مسجد سے یہ چیز اپنے اندر لی، اور کسی نے مسجد اور مدرسے میں آ کر کے
یہ دیکھا کہ فلاں کتنی خوش و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، فلاں کتنے دھیان کے ساتھ نفل پڑھ رہا تھا، فلاں کتنی توجہ کے ساتھ جو ہے بات کو سن رہا تھا، تو گویا ہر ایک نے اخذ تو کیا کہ ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی جگہ ہے، کوئی ایک چیز لے رہا ہے، کوئی دوسری چیز لے رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے ہم تربیت اور اصلاح کے محتاج نہ ہوں۔ پانی دو گئی، یہاں رکھو میرے پاس، جزاک اللہ، بسم اللہ۔ بس چھوڑ، جزاک اللہ۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے ہم تربیت اور اصلاح کے محتاج نہ ہوں۔ ہر لمحے ہمیں تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں تربیت اور اصلاح کی ضرورت نہیں، تو سمجھیں اسی لمحے ہماری ترقی رک گئی، ہماری ترقی رک گئی۔ ہم نے اپنے آپ کو کامل سمجھا، جب کامل سمجھ لیا تو اب ہم لیتے اور لے کر کے آگے بڑھتے، وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہمیں ہر لمحے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے اور اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو اجتماع منعقد ہوا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں روحانی غذا ملے، یہاں سے ہمیں اصلاح کے طور پر، سیکھنے کے طور پر، تربیت کے طور پر کچھ چیزیں حاصل ہوں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیں، دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے نیت۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے نیت۔ عمل محدود ہے، عمل محدود ہے، اس کا انعام بھی محدود ہے، اور نیت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے انعام کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک آدمی ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، کتنے سال بھئی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ تو جب 70 سال اس نے یہ عمل کیا ہے تو 70 سال کے اعتبار سے اس کو انعام ملنا چاہیے۔ اب 70 سال کے اعتبار سے اس کو انعام جو ملتا وہ یہ ملتا کہ بھئی 120 سال، 140 سال، 200 سال، 300 سال اس کو جنت ملے گی، اور اس کے بعد ختم۔ کہ اس نے انعام عمل جو کیا ہے وہ محدود کیے ہے، یعنی ایسا تو عمل نہیں کیا کہ بھئی غیر محدود عمل کیے ہے۔ اس نے تو ایک مختصر سی زندگی عمل کی ہے، لامحدود عمل تو نہیں کیا۔ جب لامحدود عمل نہیں کیا تو اس کو اجر بھی لامحدود نہیں ملنا چاہیے۔ دیکھو، ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے تو حکومت سزا کتنی دیتی ہے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال۔ ایسا تو نہیں کہ چوری کی اور حکومت اس کو کہے کہ اب تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جیل میں پڑا رہے گا۔ وہ کہے گا کہ بھئی میں نے ایک جرم کیا ہے، چوری کی، وقتی طور پر کی، اور کرنے کے بعد ختم ہو گیا۔
اب مجھے سزا اتنا لمبا رگڑا دے دیا آپ نے کہ پوری زندگی کی مجھے سزا دے دی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہذا مجھے اگر سزا دینی ہے تو محدود دیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ پاک ایمان والے کے بارے میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جس نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دیں گے، اور جس نے کفر کیا، گناہ کیے، اس کو ہمیشہ کے لیے، جس نے کفر کیا ہمیشہ کے لیے جہنم ملے گی۔ اب اس نے کفر تو کیا ہے محدود، اس نے کفر تو کیا ہے محدود، اب اس کو سزا غیر محدود مل رہی ہے۔ تو علماء نے لکھا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انعام مل رہا ہے ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، یہ جو انعام مل رہا ہے یہ انعام جو ہے عمل پر نہیں مل رہا، یہ انعام تو اس کی نیت پر مل رہا ہے۔ کہ ایک آدمی جو نیکی پر لگا ہوا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو اگر 100 سال کی زندگی ملے، 200 سال کی زندگی ملے، 300 سال کی زندگی ملے، 400 سال کی زندگی ملے، 500 سال کی زندگی ملے، تو کیا اس پوری زندگی میں آپ 100 سال کے بعد ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیں گے؟ وہ کہے گا توبہ 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 توبہ، میں تو مجھے ہمیشہ کی زندگی بھی ملے تو میں ہمیشہ کی زندگی میں ایمان کو تھامے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہوں گا، ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے تو بھی میری یہی نیت ہے۔ اب اللہ نے اس کو اس کی نیت پر یہ اجر دے دیا کہ ہمیشہ کی جنت دے دی۔ اسی طرح جس کافر نے کفر کیا اور بدعملی اختیار کی تو اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کفر پر رہوں گا۔ جب اس کی نیت یہ ہو گئی کہ میں ہمیشہ اپنے کفر پر رہوں گا تو اس ہمیشہ کفر پر رہنے کی وجہ سے اس کو جو سزا ملی ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ملی ہے۔ تو خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رات بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی سے رمضان کے لیے جو نیت کریں گے اللہ ہمیں وہی عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ اس کی نیت اور ارادے پر ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے حوالے سے یہ نیت کر لیں کہ ہم رمضان المبارک کو کما حقہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، رمضان المبارک میں ہم کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کریں گے، یہ نیت کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں ایسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک اور روزہ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ روزہ وہ عمل ہے روزہ وہ عمل ہے جس عمل کو اللہ پاک نے، اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی اور توڑ دی تو اب اس کے لیے کفارہ کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو 20 آدمیوں کو صبح و شام کھانا کھلائے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ 3 دن روزے رکھے، 3 دن روزے رکھے۔
تو روزہ اتنی قدر و منزلت والا ہے کہ اس غلطی پر بھی اللہ اس کو روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حج میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے، اور حج کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ 10 روزے رکھے گا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ اہمیت کا حامل ہے، ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ کئی سارے مواقعوں پر اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو ایک تو یہ پہلے سے ہی جذبہ بنائیں کہ ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں، ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں بعض دفعہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، عذر کی وجہ سے آخری راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اب عذر آ گیا۔ اب جب عذر آ گیا تو عورتیں ایسے موقع پر روتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ قیمتی دن تھے، اب ہم اس قیمتی دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا ہم تو محروم ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کا آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آپ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہیں، وہ پیچھے مدینے میں رکے ہوئے ہیں، اس سفر میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، کوئی گھاٹی انہوں نے طے نہیں کی، کوئی سفر نہیں کیا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجر و ثواب میں ہر لمحہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اجر و ثواب میں وہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو ہمارے ساتھ نکلے بھی نہیں ہیں، سفر کی مشقت بھی نہیں اٹھائی، تکلیفیں بھی نہیں اٹھائیں، اور اجر و ثواب میں بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ میں وہ لوگ جو عذر کی وجہ سے ان کا دل تو پورا چاہ رہا تھا کہ نکلیں، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، بیمار تھے، انہیں کوئی تکلیف تھی، عذر تھا جس کی وجہ سے وہ نہ نکل سکے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں اجر و ثواب پورا عطا کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلی ہوئی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو گھروں میں بیٹھی ہے، یعنی کچھ لوگ جہاد کے لیے چلے گئے اور کچھ لوگ نہیں گئے، وہ گھروں میں ہیں لیکن عذر بھی نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو جماعت بغیر عذر کے گھروں پر بیٹھی ہے انہیں وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو اجر و ثواب انہیں ملے گا وہ اجر و ثواب ان کے لیے نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ قرآن کی آیت ہے، تو ایک صحابی نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا تو پورا ارادہ ہے، جذبہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلوں، لیکن میں کیا کروں، میں آنکھوں سے معذور ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، ابھی آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں فرمایا،
اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے فرمایا کہ غیر اولی الضرر، اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو عذر کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں انہیں بھی اللہ وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور جو بغیر عذر کے ہیں ان کو یہ ثواب نہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں رمضان کا مہینہ پاتی ہیں یا کوئی اور ایسا مبارک جگہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حرم میں گئیں، عمرے کے لیے گئیں، اب سب لوگ عمرہ کر کے آ گئے، وہ بچیاں مستورات جنہیں عذر کی وجہ سے نہیں جانا ہوتا، حرم میں داخل نہیں ہونا ہوتا، وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ سب لوگ طواف کر رہے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا وہاں کرنے والوں کو عطا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو عذر سے رکے ہوئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جو ہماری بچیاں مستورات رمضان میں ان کے ساتھ یہ عذر ہے، تو وہ عذر میں اللہ پاک انہیں پورا اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن ان سے درخواست ہے کہ اس عذر کے وقت میں تلاوت نہیں کر سکتی، نفل نہیں پڑھ سکتی، باقی تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر اذکار کر سکتی ہیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، تلاوت نہ کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے رمضان المبارک میں کیسے داخل ہونا ہے اور رمضان المبارک کو کیسے پانا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں رمضان میں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں۔ میرے عزیزو، دیکھیں اللہ پاک نے رمضان میں جو حلال چیزیں تھیں، کھانا حلال، پینا حلال، یہ حلال چیزیں ہیں، اللہ نے روزے میں انہیں حرام کر دیا۔ جب روزے میں اللہ نے انہیں حرام کر دیا تو جو حرام ہیں، عام حالات میں بھی حرام ہیں، غیبت کرنا، آنکھ کا گناہ کرنا، کان کا گناہ کرنا، تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ نے حرام کر دیے۔ تو روزے کی حالت میں اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ میری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، میری آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر اس کا اہتمام کر لیا تو پھر صحیح معنوں میں ہمیں روزے کی برکات حاصل ہوں گی، اور اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم نے اس طرح سے نہ گزارا تو پھر ہم نے روزے کی برکات حاصل نہیں کی۔ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی خیر و برکتیں اور رمضان المبارک کی اثرات اللہ پورے سال انسان کے اعمال میں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کو ہم نے اچھا گزار لیا، صحیح گزار لیا، تو اللہ کی طرف سے پورا ہمارا آنے والا سال اچھا گزرے گا۔ اب رمضان کو اچھا گزارنا کیسے ہے؟ رمضان کو اچھا گزارنا اس طرح سے ہے کہ ہم زبان سے کوئی گناہ نہ ہونے دیں۔ اب زبان سے یاد رکھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں اچھی باتوں میں لگاتا ہے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں تو اچھی باتیں کسی کی شروع کرتے ہیں، پھر اچھی باتوں میں کوئی ایک آدھ غیبت بھی کر دیتے ہیں، پھر ایک آدھ غیبت سے دوسری غیبت، تیسری غیبت، تو اس سے روزے کی برکات ختم ہو گئی۔
اس سے روزے کے انوارات ختم ہو گئے۔ اس لیے ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روزے میں 2 کام کر لو، ایک تو زبان پر تالا ڈالو اور دوسرا تلاوت کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو۔ تو رمضان میں پوری کوشش کریں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ اپنے جتنے بھی کام ہیں، عید کی شاپنگ ہے، فلاں ہیں، جتنی بھی یہ ضروریات ہیں انہیں اس مہینے میں پورا کر لو اور پورا ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ یعنی عورتیں یہ ارادہ کر لیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، پکا ارادہ کر لیں۔ اور دوسرا، عورتوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم گھر کے کام کاج کرتی ہیں، جتنی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، اعمال کرنے چاہیے، وہ ہم سے ہو نہیں پاتے۔ عصر کے بعد ہم کچن میں لگ جاتی ہیں، ظہر کے بعد سبزی بنانے میں لگ جاتی ہیں، صبح سحری بنانے میں لگ جاتی ہیں، اور پھر بچوں کو اسکول بھیجنے میں لگ جاتی ہیں۔ تو ہمارا سارا وقت تو اس طرح سے نکل جاتا ہے۔ میں ایک بات اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، روزہ رکھا۔ اب جب سفر کیا تو جو روزے والے تھے وہ تھک کر چور ہو گئے، جیسے ہی رکے ایک جگہ ٹھہرے تو روزے دار تو بیچارے نڈھال ہو گئے، اور ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی سواریوں کو باندھتے، خیمے لگاتے، پانی بھرتے، اتنا ان میں دم خم ہی نہیں تھا۔ جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے ان کی سواریاں بھی باندھی، اپنی بھی باندھی، ان کی سواریوں سے بھی سامان اتارا، اپنا سامان بھی اتارا، ان کا سامان بھی طریقے سے رکھا، اپنا بھی طریقے سے رکھا، ان کے خیمے بھی لگائے، اپنے خیمے بھی لگائے، ان کی سواریوں کو بھی چارہ پانی ڈالا، اپنی سواریوں کو بھی ڈالا۔ انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذہب المفطرون، آپ نے ارشاد فرمایا آج تو افطار کرنے والے بازی لے گئے، یعنی اجر و ثواب میں وہ روزے داروں سے آگے نکل گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام بھی کیے، ان کے کام بھی کیے۔ اب میں بہنوں سے کہتا ہوں، بیٹیوں سے کہتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ رمضان میں تو میدان آپ ہی مارتی ہیں، رمضان میں تو میدان آپ ہی لوٹتی ہیں، اس لیے کہ روزہ مرد بھی رکھ رہا ہے، آپ بھی رکھ رہی ہیں، تلاوت مرد بھی کر رہا ہے، آپ بھی کر رہی ہیں، نماز مرد بھی پڑھ رہا ہے، آپ بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مرد کے کپڑے دھونا، استری کرنا، اس کو تیار کر کے بھیجنا، اس کے لیے سحری کا انتظام کرنا، اس کے لیے افطاری کا انتظام کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مرد نہیں کر پا رہا اور آپ کر رہی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ جو کام کر رہی ہیں اس پر اجر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عورت گھر میں ایک برتن ادھر سے ادھر کر کے رکھتی ہے، اس پر بھی اس کو ایک نیکی اجر و ثواب میں مل جاتی ہے۔
برتن سمیٹنے پر بھی اجر و ثواب ہے، برتن دھونے پر بھی اجر و ثواب ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنے پر بھی اجر و ثواب ہے، کپڑوں کو سلیقے سے چادر کو سیدھا کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ آپ مرد، آپ نے کپڑے استری کر کے دیے، کپڑے دھو کے دیے، ان کپڑوں کے ساتھ مرد جو ہے وہ جتنی بھی عبادت کریں گے اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک بزرگ تھے، تو انہیں ایک شخص جو ہے وہ دبانے لگا، ان کے پاؤں دبانے لگا۔ انہوں نے اس کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے، واہ واہ، آپ بھی جنتی میں بھی جنتی، آپ کو بھی اجر مل رہے ہیں مجھے بھی اجر مل رہا ہے۔ اب وہ جو دبانے والا تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ کو تو آرام مل رہا ہے، اجر تو مجھے مل رہا ہے، خدمت تو میں کر رہا ہوں، آپ کو کہاں سے اجر مل رہا ہے؟ آپ کو تو سکون مل رہا ہے، میں آپ کے ٹانگیں دبا رہا ہوں، سر دبا رہا ہوں، کندھے دبا رہا ہوں، آپ کو تو آرام مل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے، کہا لو اجر، یعنی تمہارے اجر کا ذریعہ تو میں بنا، اگر میں نے پاؤں آگے کیے آپ نے دبائے جبھی تو آپ کو اجر ملا۔ تو پتہ چلا کہ ہم جو خدمت کرتے ہیں، کسی کی بھی خدمت کریں، اس خدمت پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خدمت پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہمیں چڑھا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم ہی خدمت کریں۔ نہیں، مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھائیں، یہ مردوں کو بھی حکم ہے۔ انہیں بھی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیں، لیکن گھر کے کام کاج میں حصہ لینا، گھر کے کام کاج کرنا یہ ثواب ہے، اور دوسرے کے لیے نیکی کا ذریعہ بننا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کا حکم دے دیں گے، ان کو جنت بھیج رہے ہیں، یہ نیک لوگ ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے حکم ہوگا۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو جہنم کے لیے حکم ہوگا، جب انہیں لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ دیکھیں گے کہ جو جنتی کھڑے ہیں ان میں ایک شخص کو ایک جہنمی پہچانے گا، اور یہ جنتی بھی اسے پہچانے گا۔ جنتی کہے گا کہ یہ تو وہ شخص تھا جس نے مجھے پانی کا لوٹا دیا تھا وضو کے لیے، یعنی پانی کا لوٹا لا کر کے دیا تھا وضو کے لیے، یہ تو وہ شخص ہے۔ اور وہ بھی پہچانے گا، اس کو بھی یاد آ جائے گا کہ ہاں میں نے اس موقع پر اس کی یہ خدمت کی تھی۔ وہ اس کے پاس آئے گا کہ بھئی میں نے تو آپ کی فلاں موقع پر خدمت کی تھی، وہ اس کو بھی یاد آ جائے گا۔ وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ، نماز کے لیے ایک دن اس نے مجھے پانی لا کر کے دیا تھا، اگر یہ پانی لا کر کے نہ دیتا تو میں کیسے نماز پڑھتا؟ یا اللہ پاک، اس نے مجھ پر یہ احسان کیا، اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی اور یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول فرما کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اب زندگی میں ایک دفعہ اس نے پانی کا لوٹا لا دیا۔ میری بہنوں بیٹیوں، کبھی آپ غور تو کرو، آپ کتنی بڑی خدمت کر رہی ہیں، کتنے بڑے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ذریعہ آپ ہیں، ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں، ذریعہ آپ ہیں، شوہر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ذریعہ آپ ہیں، شوہر پاک کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، ذریعہ آپ ہیں، شوہر روزہ رکھ رہے ہیں، ذریعہ آپ ہیں، شوہر افطاری کر رہے ہیں، ذریعہ آپ ہیں، شوہر دعا کر رہے ہیں، ذریعہ آپ ہیں۔ اگر آپ ان کو گھر کے کاموں سے فرصت نہ دیتی تو کہاں وہ دعا کر سکتا؟ وہ تو مارکیٹ میں گھسا ہوا ہوتا۔ تو گویا مرد کی پوری عبادت اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھ لیں میری بچیاں
کہ جب ہمیں گھر کے کام کاج میں یہ سارا ثواب مل رہا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مردوں کا ثواب بھی ہمیں مل گیا اور دوسروں کا ثواب بھی مل گیا؟ نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ، اور حضرت کے ہاں بہت مہمانداری ہوتی تھی، بعض دفعہ دسترخوان پر 100 آدمی ہوتا تھا، 100 آدمی دسترخوان پر ہوتا تھا، اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے حضرت کی بچیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، بیٹیاں ہوتی تھیں، اہلیہ بیٹیاں، اور وہی گھر کا کام کاج، برتن دھونا، کھانا پکانا وہی کرتی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مستورات بچیاں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ روزانہ 12 پارے، 14 پارے، 15 پارے یومیہ رمضان المبارک میں تلاوت کا معمول تھا. تلاوت کا معمول تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو نمونہ موجود ہے. حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اللہ پاک نے ان سے کتنا کام لیا. ایسے کام نہیں لیا. یاد رکھیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، جن سے اللہ نے کوئی کام لیا ہے، کوئی دین کی خدمت لی ہے، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کی محنت شامل ہے. کسی نہ کسی خاتون کی محنت شامل ہے. حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بننے میں، ان کے چمکنے میں، ان کے نکھرنے میں ان کی والدہ کی محنت شامل ہے. حضرت کی والدہ، حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رمضان المبارک میں روزانہ 1 قرآن پاک اور 10 پارے یومیہ تلاوت کا معمول تھا. یومیہ رمضان المبارک میں 1 قرآن پاک اور 10 پارے روزانہ تلاوت کا معمول تھا. اور استغفار کئی ہزار، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کئی ہزار، تیسرے کلمے کی تسبیح، اسی طرح درود شریف، یہ اس کے علاوہ ہے. تو پتہ چلا کہ ہماری جو مستورات بڑی بڑی گزری ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ہمارے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا نمونہ چھوڑا. انہوں نے یہ کر کے دکھایا تاکہ بعد میں آنے والے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. ایک بات اگلی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک میں اس بات کی بھی پوری کوشش کریں کہ آپس میں میل جول کم کریں. آپس میں میل جول کم کریں. جب میل جول زیادہ ہوتا ہے تو وقت ضائع زیادہ ہوتا ہے. میل جول کم ہوگا تو وقت ضائع نہیں ہوگا. رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان کا اجر بھی اللہ خود دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ہر عمل کا اجر اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ آپ اتنا دے دیں، اتنا دے دیں. روزے کے بارے میں فرمائیں گے کہ روزہ میرے لیے تھا، میں خود اس کا اجر اور بدلہ دوں گا، میں خود اس کا اجر اور بدلہ دوں گا. تو روزے میں، رمضان المبارک میں میری مردوں سے بھی یہ درخواست ہے، عورتوں سے بھی یہ درخواست ہے، میل جول کم کریں. جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں کوئی نہ کوئی فضول بات زبان سے ضرور نکل جائے گی. ہم اکثر درخواست کرتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی، ہم بھی، کہ رمضان میں نہ کوئی ہمارے ہاں آئے نہ ہم کسی کے ہاں جائیں.
رمضان میں نہ کوئی ہمارے گھر آئے، بلکہ گھر والے تو اس دفعہ کہہ رہے تھے کہ آپ باہر لکھ کے لگا دیں. گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ باہر دروازے پر موٹا سا لکھ کے لگا دیں کہ رمضان میں نہ کوئی ہمارے ہاں آئے نہ ہم کسی کے ہاں جائیں. کیوں کہ جب کوئی آئے گا تو یقیناً باتیں ہوں گی. اب جب باتیں ہوں گی تو ساری معمولات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں بالکل یکسوئی کے ساتھ کسی سے کوئی بات نہیں تھی، تلاوت ہی تلاوت ہوتی تھی. حضرت سے ملنے والے ایک صاحب آئے، آ کر کے حضرت کے خادم نے ان سے کہا کہ بھی حضرت اس وقت تلاوت میں ہیں. اس وقت وہ 24 گھنٹے حضرت کے پاس رکے رہے مسجد میں کہ اب وقت ملتا ہے میں بات کرتا ہوں، اب وقت ملتا ہے میں ملاقات کرتا ہوں، اب وقت ملتا ہے میں ہاتھ ملاتا ہوں. اتنا وقت اس کو نہیں ملا کہ وہ حضرت سے ہاتھ ملا سکتا، خیر خیریت لے سکتا. حضرت جب بھی یا تلاوت یا دعا یا تلاوت یا دعا یا نفل، اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں. تو جب 24 گھنٹے گزر گئے اور اس کو کوئی وقت نہیں ملا تو اس نے جاتے جاتے کھڑے ہو کر کے کہا حضرت سے کہ زکریا رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے لیکن بخار بن کر نہ آوے. آپ پر رمضان کیا آیا؟ رمضان کا بخار آ گیا. یعنی ایسا رمضان کو آپ نے اپنے اوپر طاری کر لیا کہ آپ رمضان کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے تیاری نہیں. یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس ماہ کی قدر ہوتی ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. تو میری بہنوں سے درخواست ہے، آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اور صرف یاد رکھیں نہیں اس مبارک مہینے میں ہی نہیں، یہ تو ہمارا مشق کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا. اگر آپ دیکھیں تو رمضان المبارک ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. ایک تو رمضان المبارک ہمیں وقت کی قدر بتانے کے لیے آتا ہے، دوسرا رمضان المبارک ہمیں منظم کرنے کے لیے آتا ہے، اور تیسرا رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے آنکھ میں فلٹر لگاتا ہے، ہماری زبان پر فلٹر لگاتا ہے، ہمارے کان پر کہ ہم آنکھ سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا رمضان ہمیں بتا رہا ہے، زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا رمضان ہمیں بتا رہا ہے، کان سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا رمضان ہمیں بتا رہا ہے، اور منہ سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کتنا لینا ہے، یہ رمضان ہمیں بتا رہا ہے. تو رمضان تو ہمیں تربیت کے اعتبار سے بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. اگر رمضان کو ہم نے صحیح معنوں میں اخذ کر لیا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا پورا سال ہمارا خیروں کا گزرے گا. دیکھیں رمضان المبارک میں ہم سخت پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، الگ تھلگ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی لمحے بھی آپ کھانا سامنے ہوتا ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر میں کسی نے مجبوری میں نہیں بھی روزہ رکھا، جس نے مجبوری میں روزہ نہیں بھی رکھا تو وہ کچن میں یا ادھر ادھر بیٹھ کے کھا رہی ہے تو دوسرا روزے والا اس کو دیکھ رہا ہے لیکن نہیں، ہاتھ نہیں بڑھا رہا. بعض دفعہ اکیلا بھی ہوتا ہے ہاتھ نہیں بڑھا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میرا روزہ ہے. بس اسی کا نام تقوی ہے کہ یہ احساس میرا روزہ ہے. بس یہی احساس بولنے میں آپ نے پیدا کرنا ہے کہ زبان سے کچھ نہیں بولنا میرا روزہ ہے، آنکھ سے کچھ نہیں دیکھنا میرا روزہ ہے، کان سے آل فال نہیں سننا میرا روزہ ہے. بس یہ مشق جب رمضان میں کر لی کہ آنکھ سے میں نے نہیں دیکھنا، کیوں؟ میری آنکھ کا روزہ ہے.
کان سے میں نے نہیں سننا، میرے کان کا روزہ ہے، زبان سے میں نے نہیں بولنا، میری زبان کا روزہ ہے، ہاتھ سے کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی، میرے ہاتھ کا روزہ ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام کوئی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو روزے کی قید میں جکڑ دینا، پورے جسم کو روزے کی قید میں جکڑ دینا، اس کا نام روزہ ہے۔ یعنی آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، پھر جا کر کے روزہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ موٹر وے پہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، نئی کار ٹویوٹا کی کار، ہونڈا کی کار، اے سی چلایا ہے، شیشے سارے کھلے ہیں، اب گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، باہر سے گرم لو آ رہی ہے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کیا بات ہے، گاڑی تو نہیں ہے، اے سی بھی چلایا ہے، ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ دوسرا دوست کہہ رہا ہے کہاں سے ٹھنڈی ہوگی، اس کے شیشے تو بند کرو۔ اب شیشے چڑھا دیے، جب شیشے چڑھائے تو 5 منٹ میں گاڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ کہا اوہو، اصل میں شیشے کھلے تھے، باہر سے لو آ رہی تھی، اس کی وجہ سے ساری کولنگ ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے جب آنکھ کا شیشہ کھلا ہوگا، کان کا شیشہ کھلا ہوگا، زبان کا شیشہ کھلا ہوگا، باہر سے گناہ اندر آ رہے ہیں، تو روزے کا نور اندر کیا کام دکھائے گا؟ جب یہ گناہوں کے شیشے ہم بند کر دیں گے، چڑھا دیں گے، پھر دیکھنا روزہ اندر میں کیا نور پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر رمضان میں 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے کرو 4 کام۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، خوب چلتے پھرتے اٹھتے۔ میں بہنوں سے کہتا ہوں، دیکھیں تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ ایک کام، جب سحری میں روزہ رکھیں تو اس وقت یہ نیت کریں، ہم وہاں نیت کرتے ہیں نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس وقت دل میں یوں بھی کہیں کہ اے اللہ، میں رمضان کے روزے کے ساتھ گناہ سے روزے کی بھی نیت کرتی ہوں کہ میں کوئی گناہ نہیں ہونے دوں گی، یہ بھی نیت کرتی ہوں۔ یا اللہ پاک، میں روزے کے ساتھ یہ بھی نیت کرتی ہوں کہ میں اس روزے اپنے اس روزے کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دوں گی، گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے روزے کو گناہ سے بچا کے رکھوں گا، میں اپنے روزے کو نہ زبان کے گناہ سے، نہ آنکھ کے گناہ سے، نہ کان کے گناہ سے، نہ پاؤں کے گناہ سے، نہ ہاتھ کے گناہ سے، کسی بھی گناہ سے میں اپنے روزے کو نقصدار نہیں بننے دوں، یہ بھی نیت کر لیں۔ اور نیت کرنے کے بعد دعا بھی کریں، اے اللہ میں نے نیت تو کر لی، ارادہ بھی کر لیا، اے اللہ میں کیا، میری نیت کیا، میرا ارادہ کیا، آپ کے کرم سے، آپ کی رحمت سے، آپ کی مہربانی سے اے اللہ میں بچ سکوں گی، میں بچ سکوں گا۔ یا اللہ جو میں نے نیت کی ہے اپنے کرم سے میری اس نیت کو پروان چڑھا دیجئے، پروان چڑھا دیجئے۔ یہ دعا بھی کریں۔ دعا کرنے کے بعد اب جب کچن میں گئے تو زبان سے سبحان اللہ کہتی رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتی رہیں، اور چادر صحیح کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، جھاڑو لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، برتن اٹھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے زبان کو ذکر سے، دیکھو آنکھ اگر سامنے دیکھ رہی ہے تو پیچھے نہیں دیکھ رہی، اگر دائیں دیکھ رہی ہے تو بائیں نہیں دیکھ رہی، اگر بائیں دیکھ رہی ہے تو دائیں نہیں دیکھ رہی، ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھ سکتی ہے، دو طرف نہیں دیکھ سکتی۔ تو زبان ایک وقت میں ایک ہی چیز بولے گی، دو چیزیں نہیں بولے گی۔ جب آپ نے زبان کو کام میں لگا دیا، کہ ذکر میں لگا دیا، اب وہ غیبت کہاں سے کرے گی، اب اور گناہ کہاں سے کرے گی؟ تو زبان کو اتنا موقع ہی نہیں دیں کہ وہ کسی گناہ میں لگے، اس کو ذکر میں لگائے رکھیں۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور اگر ذکر کو دل نہیں چاہ رہا، تلاوت کرنے میں ہمت نہیں ہو رہی، لیٹ جائیں. آپ خاموش رہیں اور لیٹے رہیں، اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. کبھی سوچیں کس کریم ذات سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، کس کریم ذات سے ہمارا تعلق ہے. آپ مزدور کو لائیں، وہ گھر میں مزدوری کرے اور وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، آپ اس کو پیسے دیں گے؟ گھر میں کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں، وہ گھر میں کام نہ کریں، آ کر کے بیٹھ جائیں اور باتیں سن. آپ کہتے ہیں کہ ماسی خالہ آج آپ نے کام نہیں کرنا، آپ بیٹھی ہوئی ہیں باتیں کر رہی ہیں. تو گویا اگر وہ کام کر رہی ہے تو اس کو محنتانہ مل رہا ہے، نہیں کر رہی تو کچھ نہیں مل رہا. اور روزے میں اگر آپ خاموش بیٹھے ہیں، ذکر نہیں کر رہے، تلاوت نہیں کر رہے، حتیٰ کہ سو رہے ہیں، تو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں افطار کے وقت میں میری بہنوں سے درخواست ہے کہ زیادہ تکلفات میں نہ پڑیں. مردوں کی بھی عادت بنائیں، خود بھی بس معمولی سا کام کریں اور کم از کم 10 منٹ 5 منٹ افطار کے وقت میں دعا کے لیے ضرور رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا افطار کے وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں. حتیٰ کہ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں، آپ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ دو، میرا روزے دار بندہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پر آمین آمین کہو. تو اس لیے میری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ افطار کے وقت ضرور دعا کریں. اچھا، بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہے ہماری بہنیں کہ ہمیں تو دعا آتی ہی نہیں، کیا مانگیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. بس اتنا تو آتا ہے نا کہ ہاتھ اٹھائیں، پہلے کہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی کہتے رہیں اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما. یہ کہتے رہیں اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، اے اللہ روزے میں جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما. جب آپ کہیں گے تو اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو ایک ہی بات کو 100 مرتبہ کہتے تھے، ایک ہی بات کو 100 مرتبہ کہہ دیتے تھے، اے اللہ ایسا کر دے، اے اللہ ایسا کر دے، اے اللہ ایسا کر دے. اس کو کہتے ہیں لپٹ کر اور کسی سے مانگنا. تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. دعا کر لیں. ہماری مستورات، ان کا تو ابھی 12 بجے تک کا وقت تھا تو رات بھی شاید وہ دعا میں شریک نہیں ہو سکیں، تو ان کے لیے تو یہ ابھی بس آخری مجلس ہے اور اس کے بعد ان کی تو وہ ختم ہو گیا اجتماع ایک طرح سے مستورات کا، اور مردوں کا انشاءاللہ شام تک چلے گا. تو ابھی دعا کر لیتے ہیں تاکہ مستورات جو ہے وہ دعا میں شامل ہو جائے. کہاں ہیں؟ صحیح ہو گئے؟ اچھا، تو وہ اس بچے کو بھیجو. یہ مستورات کے لیے ہم کچھ لفافے بھیج رہے ہیں. اس میں کچھ پرچے ہیں جو دعاؤں کے پرچے ہیں، اور اس میں یہ ہے رمضان کیسے گزاریں. مستورات سے درخواست ہے کہ ان پرچوں کو روزانہ پڑھیں اور پڑھ کر کے دیکھیں کہ ہم نے کتنا عمل کیا، اور جو اس میں دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ترقی نصیب فرمائیں گے. یہ چھوٹا بچہ لا رہا ہے پرچے اوپر، تو یہ ایک لفافہ جو ہے ساری مستورات جو بیٹھی ہیں وہ لے لیں گی. تو ابھی جو ہے دعا کر لیتے ہیں. ہاں، کیا ہوا ہیں؟ وہ دوسرے نہیں، کتاب والے تو روک دو، وہ دوسرے بھیج دو. ابھی یہ آئیں گے، پہلے دعا کر لیں، پھر یہ آئیں گے تو جاتی ہوئی یہ پرچے لیتے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس مبارک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے اے اللہ قبول فرما لیجیے اے اللہ قبول فرما لیجیے اے اللہ اس مبارک اجتماع میں کل کی مجالس میں اور آج کی مجالس میں ہمارے تمام مردوں کی حاضری ہماری بہنوں بیٹیوں کی حاضری کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے اے اللہ قبول فرما لیجیے اے اللہ قبول فرما لیجیے اے اللہ اس مبارک اجتماع میں جتنے بھی اعمال ہوئے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی نوافل پڑھے گئے درود شریف پڑھا گیا یا اللہ پاک جتنے بھی اعمال ہوئے انفرادی اعمال ہوئے اجتماعی اعمال ہوئے اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے اے اللہ قبول فرما لیجیے یا اللہ پاک ان مبارک اعمال کی خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے ہماری بہنوں بیٹیوں کو نصیب فرما دیجیے یا اللہ پاک جو شریک ہوئیں انہیں بھی عطا فرما دیجیے بہت ہی زیادہ عطا فرما دیجیے جو کسی عذر کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے گھروں میں ہیں نہ شریک ہو سکیں اے اللہ اس مبارک اجتماع کی اور اس مبارک اجتماع میں ہونے والے اعمال کی خیر و برکتیں جو گھروں میں ہیں انہیں بھی نصیب فرما دیجیے اے اللہ انہیں بھی نصیب فرما دیجیے اے اللہ اس مبارک اجتماعات میں جتنی بھی دعائیں ہو رہی ہیں یا اللہ پاک کل سے اب تک جتنی بھی دعائیں ہوئیں صبح تہجد میں ہوئیں اشراق میں ہوئیں فرائض کے بعد ہوئیں انفرادی ہوئیں اجتماعی ہوئیں یا اللہ پاک تمام دعاؤں میں ہمارے مردوں کو بھی شامل فرما دیجیے ہماری عورتوں کو بھی شامل فرما دیجیے یا اللہ پاک خاص طور پر ہماری بہنیں بیٹیاں مستورات جو دینی جذبے اور شوق ولولے کے ساتھ تشریف لاتی ہیں یا اللہ پاک اور عزم مصمم کرتی ہیں اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کا اپنی زندگی کو دین پر لانے کا اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ان بہنوں بیٹیوں کے عزم کو مردوں کے جذبے کو قبول فرما دیجیے اے اللہ قبول فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ پاک ہمارے اعمال میں جہاں سستی قاہری غفلت ہے اے اللہ اپنے کرم سے اس کی اصلاح فرما دیجیے اے اللہ اس کی اصلاح فرما دیجیے اے اللہ اس کی اصلاح فرما دیجیے یا اللہ پاک اس مبارک اجتماع میں ہمارے اکابر بزرگان دین کا تشریف لانا ان کے بیانات یا اللہ پاک رکنا اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے اے اللہ قبول فرما دیجیے یا اللہ پاک اس مبارک اجتماع کی خیر و برکتیں ہماری اس مسجد پر ہمارے اس محلے پر یا اللہ پاک جتنا بھی مجمع یہاں ہے ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں یا اللہ جو گھروں میں ہیں پورے علاقے پر محلے پر شہر پر دنیا بھر میں اس کی خیر و برکتیں نازل فرما دیجیے اے اللہ خیر و برکتیں نازل فرما دیجیے اے اللہ اجر و ثواب سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے اے اللہ اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے
تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم ارادہ کرتے ہیں اور پکا ارادہ کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں، ہم رمضان المبارک کو اور آگے آنے والی پوری زندگی کو آپ کے احکامات، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ارادوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں ہمت، قوت، طاقت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سچے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قدم پر ہمیں نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، اے اللہ قدم قدم پر ہمارے لیے عافیتیں خیر مقدر فرما دیجیے۔ ہماری پوری زندگی کو اے اللہ دین کے مطابق بنا دیجیے۔ اے اللہ پوری زندگی کو حضور کے طریقوں کے مطابق بنا دیجیے۔ اے اللہ پوری زندگی کو حضور کی سنتوں کے مطابق بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک جہاں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہماری مستورات گھروں میں جو اتنی محنت مشقت کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، اے اللہ اس کا بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ شایان شان نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان المبارک میں ہم سب جتنے بھی مرد ہیں ان کی تمام عبادات کا اجر و ثواب ہمارے گھروں میں ہماری مستورات کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے بہت زیادہ ترقیات نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت زیادہ ترقیات نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے دعا کے لیے فرمایا یا نہیں کہہ سکے، اپنے کرم سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی اولادوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بہن بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں اپنے گھروں میں چین، سکون، آرام نصیب فرما دیجیے۔ میاں بیوی میں الفتیں، محبتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ساس بہو میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، ساس نندوں میں اور بھاوجوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک قدم قدم پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیجیے۔ اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری نالائکیوں، غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ پانچوں نمازیں وقت پر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سستی، کاہلی، غفلت کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرہور فرما دیجیے۔ رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے۔ پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے۔ خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک مجمع میں جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے فرمایا یا ہماری بہنوں بیٹیوں نے دعا کے لیے فرمایا، کچھ نے پرچیاں دی، کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکی، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ سب کی دلی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، مرادوں کو، حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے کرم اور فضل سے قبول فرما دیجیے۔ جمعے کے دن حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پر ہم سب کو ادب کے ساتھ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔
اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، جن طلبہ اور طالبات نے خاص طور پر ہمارے مدرسۃ البنات کی بچیوں نے جو وفاق میں امتحانات دیے ہیں، سب کو نمایاں کامیابی نصیب فرما دی۔ اے اللہ، سب کو نمایاں کامیابی نصیب فرما دیجیے، ہماری ان طالبات کو نیک صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ، آگے گھرانوں میں، خاندانوں میں اصلاح کے اور تربیت کے، ہدایت کے پھیلنے کے لیے ان بچیوں کو، ہماری مستورات کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم